آپ سمجھ لیں کہ جو ٹائم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، دنوں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ 25 تاریخ تک یہ جو دن ہے یہ بڑے امپورٹنٹ ہے. لیکن اسی دوران ایک اور تبدیلی ہوئی ہے اور وہ اس ہفتے کے آغاز میں ہوئی ہے. منیف فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جو اگلا سوال میں کرنے لگا ہوں، میرا خیال میں پاکستان میں اگر کوئی سوال کا جواب دے سکتا ہے تو منیف فاروق صاحب دے سکتے ہیں اور کوئی نہیں دے سکتا. منیف صاحب آپ حیران ہو رہے ہوں گے وہ کیا سوال میں بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک نئے ڈی جی آئی ایس آئی آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، اب نئے ڈی جی آئی ایس آئی کے آنے کے بعد یہ بتائیے کہ ان دونوں سیاسی جماعتوں کے لیے آپ کے پاس کیا پیغام ہے؟ کیا کوئی تبدیلی آنے لگی ہے؟ کیا تسلسل چلے گا؟ کیا ہونے جا رہا ہے یہ بتائیے. ویسے تو جو پہلے ڈسکشن ہو رہی تھی میں اس پہ ضرور کچھ نہ کچھ کہنا پہلے آپ اس چاہتا کا جواب بٹ دیکھیے میں آپ کو اس بات کا جواب دیتے ہوئے ذرا ماضی میں لے جاتا ہوں. اچھا، آپ کو یاد ہے جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی، جب جنرل فیض صاحب کو ڈی جی آئی ایس آئی بنایا گیا تھا، جب بنایا گیا تھا تو اس وقت کیا امیڈیٹ ذہن میں کیا آیا تھا کہ کیا ہوا کہ جی جنرل فیض حمید صاحب بن گئے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی. اس کا ایک امپیکٹ کریٹ ہوا تھا اور وہ بیسکلی یہ تھا کہ یار جو چیزیں چل رہی ہیں وہ ایسے ہی چلیں گی. سیم پیج. ہاں نہیں، سیم پیج آپ اس کو تھوڑا سا نیرو کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک، آپ اس کو تھوڑا سا براڈر پکچر پہ لے جائیں. ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا آپ کو تھوڑا زوم آؤٹ کریں ٹھیک اور دیکھیں کہ کیا چیزیں کیا حالات ہیں. اوکے. تو میں آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ جو چل رہا ہے وہ ایسے ہی چلے گا اور کچھ تبدیل فی الحال ہونے والا نہیں ہے. جو جہاں پر ہے وہ ویسے ہی رہے گا. اچھا، اور فی الحال تو ایسا ہی رہے گا. بلاول بھٹو کی آڈیشن ضائع ہو جائے گی؟ مجھے تو نہیں پتا کہ وہ کوئی مجھے نہیں پتا کہ وہ کوئی آڈیشن دے کر آئے ہیں یا نہیں دے کر آئے. آج کل بہت اچھی دے. دیکھیے ویسے تو یہ تمام تر جو جنگ ہے نا یہ ہوتی ہے اقتدار کے لیے. تو ٹارگٹ آئینی ترمیم جو ہے وہ ویسی برقرار ہے. جی بالکل برقرار ہے اور وہ آپ کو شاید اب وہ فیز وائز ہوتا ہوا نظر آئے. اچھا، کہ جو پہلی اس کی سیڑھی ہے وہ یہ ہوگی کہ پہلے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو پکا کیا جائے. اوکے، وہ پکا ہو جائے گا. وہی تو اصل سب سے بڑی کنٹروورسی ہے. جی نہیں دیکھیں میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اس پہ تو کوئی ایز سچ یہ ایشو نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بننا چاہیے. بننے کب چاہیے؟ بارنگ تحریک انصاف جو وہ ایک ایشو ہے. لیکن ادر دین دیٹ یہی ہے نا کہ اچھا جی کوئی کہہ رہا ہے کہ جی ٹینیور کر دیں ججز کا، کوئی کہہ رہا ہے جی ایج لمٹ یہ کر دیں. اسی کے اوپر پرابلم آ رہا ہے. قاضی فائز صاحب کے اوپر بھی پرابلم. میں آپ سنیں تو صحیح نا بات کہ مین ایشو اسی کے اوپر ہے. ٹھیک، یہ نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بنانی سرے سے ہی نہیں. وہ تو کہتے ہیں وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے لائرز کے اندر وہ ایک ہے کہ جی نہیں پیرلل ایک باڈی آ جائے گی سب کچھ ہو جائے گا. لیکن بیسکلی وہ سب کچھ کافی چیزیں سٹیچ اپ ہوئی ہوئی ہیں جو کرنی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ابھی تک الیکشن کمیشن کے مطابق اس پہ بہت لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ وہ درست ہے یا نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ وہ جو 41 اور 39 ممبران کا فرق ہے، تو وہ جو 41 ممبران ہیں جو اوریجنلی تو ہیں پاکستان تحریک انصاف بیکڈ، لیکن اکارڈنگ ٹو الیکشن کمیشن ان کا سٹیٹس ابھی بھی انڈیپینڈنٹ کا ہے. وہ بڑے لو ہینگنگ فروٹ ہیں کافی لوگوں کے لیے اور ان کو پھر ظاہری بات ہے پوچھ کیا جائے گا، کسی کو کہا جائے گا کہ بھی آ جاؤ کر لو. پھر اوپر سے یہ 63A والا ہے، یہ اگر ان دا نیکسٹ 3 4 5 ڈیز اوور ٹرن ہو جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ وہ ایک اور طریقہ کار ان کی طرف اپنایا جائے گا. ہاں یہ قومی اسمبلی میں تو ہو سکتا ہے، سینٹ میں مولانا صاحب کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اور آئینی ترمیم ہونی دونوں آپ کو پتہ ہے دونوں ہاؤسز سے ہونی ہوتی ہے اور 2/3. لیکن